اٹھے سر کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے، سن لے یہ جہاں سارا ہم لوگ حسینی ہیں، گر خیز میں آ جائیں دنیا کو ہلا دیں گے۔ ممرہ شہر میں لگا اسرائیل بیرودھی نعرہ، IDF جلد آئے گا نمبر تمہارا۔ میں سلطان رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں DDS TV نیوز۔ درشکوں، اسرائیل دوارا دھوکے سے لبنان میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر اچانک اس وقت بمباری کی گئی جب حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ اپنے بھروسے مند کمانڈروں کے ساتھ اہم میٹنگ کر رہے تھے۔ اسی دوران IDF کے ڈیفنس سسٹم دوارا 80 ٹن بم حزب اللہ کے اہم ٹھکانوں پر برسا دیے، جس سے حزب اللہ سمیت ان کے کئی کمانڈر شہید ہو گئے۔ یہاں پر ایک شعر میں کہنا چاہوں گا، خاص کر حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کے لیے، کہ بزدل ڈرایا کرتے ہیں اکثر دلیر کو، اور غفلت میں کاٹ لیتے ہیں کتے بھی شیر کو۔ یہی ہوا ہے جب وہ لوگ میٹنگ کر رہے تھے اپنے ہیڈ کوارٹر پہ، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دھوکے سے اس طریقے سے بمباری کر دی جائے گی، کیونکہ ان بزدلوں کے دم نہیں ہے کہ آمنے سامنے کی لڑائی لڑے، اور انہوں نے اچانک بمباری کر دی، اور جس سے حزب اللہ کے جو چیف حسن نصر اللہ سمیت کئی کمانڈر شہید ہو گئے۔ اس کی خبر جیسے جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور پورے دنیا کے لوگ جو نصر اللہ کا لوہا مانتے تھے، خاص کر شیعہ سمدائے کے لوگوں میں غم کا ماحول پایا گیا۔ وہیں کچھ سنی حضرات بھی اس پر غمگین ہیں، اور خاص کر کشمیر کی جو سینئر لیڈر ہیں محبوبہ مفتی نے نصر اللہ کی شہادت پر اپنا چناؤ پرچار تک روک دیا اور گہرا شوق پرکٹ کیا ہے۔ وہیں جہاں ہزاروں سوشل میڈیا و تمام نیوز چینل حسن نصر اللہ کو شہادت کا لقب دیتے ہوئے، حزب اللہ کو بہادری کا خطاب دیتے ہوئے IDF کی نندا کر رہے ہیں، وہیں کچھ ٹی وی چینل چیخ چیخ کر اپنا گلا سکھاتے ہوئے حزب اللہ کو آتنکی سنگٹھن کہتے ہوئے اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ آج اسی ادیش سے سوہانا کمپاؤنڈ میں ایک کینڈل مارچ نکالا گیا، اور خاص کر ان کے غم میں مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام SNN نیوز چینل کے چیف ایڈیٹر علی عباس وفا کی قیادت میں کی گئی، اور علماء بورڈ کے صدر اسلم رضوی کے نیترتو میں اسرائیل کے خلاف کینڈل مارچ نکالا گیا، اور اس سے پہلے مولانا اسلم رضوی جو مہاراشٹر علماء بورڈ کے صدر ہیں، انہوں نے ایک مجلس کو خطاب فرمایا، اور اسرائیل کو خوب جم کر کوستے ہوئے حسن نصر اللہ کی شہادت پر خوشی منانے والے اخباریت پر خوب جم کر برسے۔ یہ اخباریت جو پھیل رہی ہے نا، آج میں کھل کر اس کے خلاف بول رہا ہوں۔ میرا خون دل جو ہے وہ خون ہو چکا ہے، میں کھل کر بول رہا ہوں۔ کبھی بھی کسی کے خلاف نام لے کر نہیں بولتا تھا، لیکن آج مجھے بولنا ہے۔ اخباریت کیا ہے اسے سمجھ لیجیے۔ اخباریت کے پیچھے جو ہے کیا سازش ہے۔ لیکن ایک جملہ سنیے گا، جو بحث کر رہے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اصل میں جو بہکا رہے ہیں وہ ان بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ناکام ہے۔ ان کے پیچھے کچھ چہرے چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اخباریت کیا سمجھ لیجیے آپ، آپ بولتے ہو، آپ نے شہادی کا تم نے وہ کیا ہے، انتظام کیا، حضرت رسول اللہ کی شہادت میں ویڈیو دیکھا آپ نے نا، آپ نے شہادی کیا بولتے ہو، راکٹ اوپر کی طرف
کہہ رہا ہے مجھے بڑی خوشی ہے حسن نصراللہ کی. دیکھیے اہل سنت جو ہے نہیں بھائی ان سے پھر بھی ہماری طرف دوری تو ہے لیکن ہمارے بھائی ہیں. حضرت صاحب نے کہا ہے کہ بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے اہل سنت. لیکن وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن شیعہ اگر ہے کہ صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی حضرت نصراللہ کے جانے پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کو چیک کرے. یہ نہیں جو بہتا رہا ہے. اب پاکستان صاحب کہنے لگے ہم جو ہیں وہ مرجع کی تقلید نہیں کرتے, ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ تقلید جو ہوتی ہے وہ اجتہاد میں ہوتی ہے, اور اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کر کے محنت کر کے مسئلہ شرعی کو حاصل کرنا. مرجع کوشش کرے گا, امام کوشش نہیں کرے گا. مرجع ٹائم لگاتا ہے, مرجع وقت لیتا ہے, امام وقت نہیں لیتا ہے. اور تقلید جو ہے وہ اجتہاد میں ہوتی ہے. ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. ارے احمق, تقلید نہیں کی جاتی امام کی اطاعت کی جاتی ہے. جناب پورے دنیا میں ایک غمگین ماحول ہے, خاص کر شیعہ سمودائے میں کافی غمگین ماحول ہے. حزب اللہ فوج کے چیف حسن نصراللہ صاحب شہید کر دیے گئے ہیں, اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیعہ قوم کے ایک لیڈر, ایک رہبر, لبنان کے حزب اللہ کے چیف, ان کو اسرائیل نے ایک کائرانہ حملے میں, بزدلانہ حملے میں شہید کر دیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آمنے سامنے کی جنگ وہ جیت نہیں سکتا. اس لیے اس نے ہوائی حملے کے ذریعے سے, جو اس کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے, ویسی شجاعت نہیں ہے, انسانی شجاعت نہیں ہے, اس نے شہید کیا. اور یہ مسئلہ فقط شیعوں کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ مستضعفین کا ہے, کیونکہ وہ حسن نصراللہ صاحب جن کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے اور انہوں نے اپنا مشن, اپنا موومنٹ شروع کیا تھا. اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے سنی بھائیوں کے لیے کیا تھا. لہذا ایک شیعہ رہبر, ایک شیعہ لیڈر وہ سنی مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعوں کا رہبر نہیں تھا بلکہ کمزوروں کا رہبر تھا, جو مظلوم تھے, جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہو رہے تھے. انہوں نے ان کے لیے آواز بلند کی. انہوں نے دیکھا کہ ایک دو ملک کو چھوڑ کر جتنے مسلمان ملک ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کی گودی میں کھیل رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی, شرعی ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری اور انسانی ذمہ داری. یہ تینوں ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے لبنان کے جیالوں کا ایک گروپ, ایک فوج تیار کی اور اسرائیل کے ناک میں دم کر دیا. ساؤتھ لبنان میں تقریباً 25-30 سال پہلے جو اسرائیل نے علاقہ قبضہ کیا تھا اسے جو ہے ان جیالوں نے اسرائیل سے چھینا اور اسے واپس کیا. آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے 32 یا 33 دن کی جنگ اسرائیل سے ہوئی اور اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے, آپ نے فضائی حملے کے ذریعے سے حسن نصراللہ صاحب کو شہید کر دیا ہے, لیکن ہم آج آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہید کا خون جو ہے وہ رنگ لاتا ہے. امام حسین کی شہادت سے امام حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اسلام کا فائدہ ہوا ہے. تو حسن نصراللہ کی شہادت سے جو ہے وہ حزب اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کو اور زیادہ طاقت ملے گی, اس کے جذبے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا اور اس سے زیادہ طاقتور بن کے حزب اللہ ابھرے گی اور ایک حزب اللہ کا چیف جو ہے اسے انشاءاللہ ملے گا جو حسن نصراللہ جیسا ہوگا یا ان سے بہتر ہوگا. دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں وہ ابھی بھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس جنگ کو نہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ ان کے سپورٹ میں اتر رہے ہیں. ایسے ممالک کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی ہاں, مسلمان ملک کیسے ہیں آپ جانتے ہیں کہ
तकरीबन कुछ किलोमीटर के फासले पर मदीने से सऊदी अरब में मदीने की सरहद पे कह लीजिए कि शकीरा नामी कोई नाचने वाली थी, उसको बुलाया गया और मदीने की सरहद पर उसको नचवाया गया। ये किसी काफिर मुल्क ने नहीं किया है, वो करता तो हमें सुकून मिल जाता। वो मुल्क कि जहाँ से इस्लाम जो है ग्रो किया है, जहाँ से इस्लाम जो है आगे बढ़ा है, वहाँ पर ये काम किया गया है। तो जो ऐसी हरकत करेंगे, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे? उनको पहले अपनी जान प्यारी है, मुसलमानों की नहीं। उनको मालूम है कि अगर वो वाक़ईन इस्लामी तरीके से काम करेंगे तो उनकी गद्दी जो है वो महफूज नहीं रहेगी। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो अमेरिका और इसराइल की मदद लेकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। शुक्रिया।